السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آج بات کروں گا کہ قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا صورتیں ہوتی ہیں، پھر پارے منزل لکھا ہوتا ہے، نیچے رکوع لکھا ہوتا ہے، پھر پارے میں آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ کہیں ربع لکھا ہوتا ہے، کہیں نصف لکھا ہوتا ہے، کہیں ثلث لکھا ہوتا ہے۔ تو آخر یہ کیسے اور کب بنے؟ کیا قرآن پاک جب نازل ہوا تھا جب ہی اس طریقے سے ہوا تھا کہ یہاں ربع لکھنا ہے، یہاں ثلث لکھنا ہے، یا اس کے بعد صحابہ یا تابعین کرام نے اس کو لکھا ہے؟ تو ناظرین، ابتدا کے اندر قرآن پاک جو آیا تھا وہ جگہ جگہ لکھا ہوا تھا، کوئی ایسے پارے کے اندر منزل کے اندر نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد جب قرآن پاک جمع ہوا تو اس میں سب سے پہلے دو تقسیم ہوئی قرآن پاک کی صورتوں کے حساب سے تو تھا، اس کے ساتھ ساتھ منزل کی بھی ایک تقسیم کی گئی۔ منزل کی تقسیم یوں کی گئی کہ پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، اور دوسری منزل سورہ مائدہ سے شروع ہوتی ہے، اور تیسری منزل سورہ یونس سے شروع ہوتی ہے، اور چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے، اور پانچویں منزل سورہ شورا سے شروع ہوتی ہے، اور چھٹی منزل سورہ صافات سے شروع ہوتی ہے، اور ساتویں منزل سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے۔ اس طریقے سے پورے قرآن کو 7 منزلوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، یعنی قرآن پاک کی 7 منزل کر دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا اس حساب سے آسانی کے ساتھ 7 دن کے اندر قرآن پاک کو مکمل کر سکتا ہے۔ کتنا بہترین طریقہ ہمارے بزرگان دین نے اپنایا کہ قرآن پاک کو 7 منزل میں بانٹ کر کے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر آپ اس طریقے سے اتنا پڑھتے ہیں تو 7 منزل میں آپ کا قرآن پاک مکمل 7 دن میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کو پارے کے حساب سے تقسیم کیا گیا، یعنی پورے قرآن پاک کے 30 برابر حصے کیے گئے، جس کو 30 سہ پارہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ تلاوت کرنے والا ہر ایک سہ پارہ روز کے حساب سے 30 دن کے اندر ایک قرآن پاک مکمل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست بات ہو گئی کہ انسان تلاوت کرے اور ایک پارہ روز کا کرتا رہے تو قرآن پاک مکمل ہو جائے گا اور اس کو حساب بھی نہیں لگانا پڑے گا۔ یہ بھی ہمارے بزرگان دین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو 30 حصوں میں کر کے ہمارے لیے آسانی فرمائی۔ اور ابتدا میں قرآن پاک میں زبر زیر بھی نہیں تھے، تو غیر عربی تو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، اور عربی حضرات بھی بعض جگہ دشواری کا سامنا کرتے تھے، تو اس لیے زبر زیر لگائے گئے اور نون قطنی کو ظاہر کیا گیا۔ اور مشہور یہ ہے کہ یہ کام حجاج بن یوسف نے کیا۔ حضرت ابو اسود دوئلی جو تابعی ہیں، انہوں نے اعراب وغیرہ لگائے ہیں، یعنی زبر زیر لگائے ہیں، اور یہ حجاج بن یوسف کے حکم سے آپ نے کیا۔ اور پھر اس کے بعد خلیل بن احمد فراعیدی ہیں، انہوں نے قرآن پاک کے اندر وقف کے اور مد کے علامات یعنی نشانیاں لگائیں، اور اس کے بعد پھر ابن قحطان نے اس کو عربی نسخے میں جمع کیا۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کے اندر کہیں ربع ہے، کہیں ثلث ہے، اور کہیں نصف ہے۔ یہ ہوتا ہے یہ مامون عباسی کے دور میں کیا گیا، قرآن پاک کے اندر ثلث اور یہ لگائے گئے، اور رکوع بھی اسی دور میں بنائے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوا جگہ جگہ عین لکھا رہتا ہے، اس میں پھر نمبر پڑے رہتے ہیں، یہ رکوع ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب رمضان شریف کے اندر تلاوت کرتے تو جتنی تلاوت کرنے کے بعد آپ رکوع فرماتے تھے اتنے حصے کو انہوں نے رکوع کے نام سے تعبیر کیا اور وہاں پر عین لکھ دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ عمر کے نام کا عین ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عثمان کے نام کا عین ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ عین وہ لفظ رکوع کا ہے، اور یہ کیسے ہوا ہے؟ حضرت عثمان غنی کے تلاوت کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، کیونکہ اس حساب سے 540 رکوع ہوتے ہیں۔ آپ 27ویں شب میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور چونکہ قرآن پاک میں 556 رکوع ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض جگہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو ان صورتوں کو ایک ایک رکعت میں 2 کو پڑھ لیا گیا۔ اب اگر یہ مانا جائے کہ 8 ہی رکعت تراویح ہے تو اس سے یہ سمجھ میں اس سے پھر یہ ہوگا کہ قرآن پاک کے رکوع 216 ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔